نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صدائے حق اور میں ہوں محمد خالد محمود نعیمی حمدانی۔ میرے محترم صدائے حق چینل کے سامعین و ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ موت جس سے ہم سب ڈرتے ہیں وہ خود کب پیدا ہوئی؟ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے ہی راز کو جانیں گے جو ہم سب کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ موت کیا ہے۔ یاد رکھیں، موت کا مطلب اختتام نہیں ہے، بلکہ موت کا مطلب ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا ہے۔ اسلام میں موت کا مطلب ہے کہ روح کا جسم سے جدا ہونا۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی دنیاوی زندگی کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے اور آخرت کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن ہمیں بار بار اس چیز کی یاد دہانی کراتا ہے اور ہمیں اس بات کو بار بار یاد دلاتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے اور نہ کوئی غریب، نہ کوئی طاقتور بچ سکتا ہے اور نہ کوئی کمزور۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موت کب سے ہے؟ تو یاد رکھیں کہ موت جو ہے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے، بلکہ موت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کی طرح، دیگر جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ان کی طرح ایک مخلوق ہے۔ اللہ پاک 29ویں پارے کے سورہ ملک کے اندر فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم دیکھیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ برے عمل کرتا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ موت کوئی حادثہ نہیں ہے، بلکہ موت ایک ایسا نظام ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا امتحان لیتا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے والی یہ بات ہے کہ موت کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ موت اگر نہ ہوتی تو نہ کوئی جزا ہوتی، نہ کوئی سزا ہوتی اور نہ کسی کا حساب و کتاب ہوتا۔ موت ہمیں اس چیز کا احساس دلاتی ہے اور یہ یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ موت کو خوف نہیں بلکہ اپنے رب سے ملاقات سمجھتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ کیا موت کو بھی کبھی موت آئے گی؟ تو جی ہاں، ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جب موت کو بھی موت آ جائے گی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حساب و کتاب کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو کوئی ایک شکل دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق جو بھی اس کو شکل دے، اور اس کو شکل دے کر جو ہے وہ جنت اور دوزخ کے درمیان اس کو لایا جائے گا اور پھر اس موت کو وہاں پر جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا اور یہ اعلان ہوگا کہ دیکھو اب موت کو بھی موت آ گئی ہے، اب موت کو موت آ گئی، اب اس کے بعد کوئی نہیں مرے گا، اب جو جنتی ہے وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا اور جو جہنمی ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب اس ساری گفتگو میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں ایسے رہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ موت ہم سے صرف ایک سانس کے فاصلے پر ہے، اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے جو مرنے سے پہلے اس کی تیاری کرے،
اور اپنے اعمال کو سنوارے اور موت کو یاد رکھے اور ہمیشہ جو ہے اچھے اور نیک اعمال کرے۔ یاد رکھیں موت جو ہے وہ ہمارا اختتام نہیں ہے، بلکہ موت جو ہے وہ ہماری آخرت کی زندگی کا آغاز ہے۔ لہذا ہمیں جو ہے موت کی تیاری کرنی چاہیے اور اس بات کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہمیں موت آ جائے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ اب یہ ایسا سوال ہے جو ہر ایک کو سوچنا چاہیے اور ہر ایک کو اس سوال کے اوپر غور و فکر کرنی چاہیے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے موت کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے پوری سیریز جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور مختلف جو مراحل ہیں موت کے حوالے سے اور مختلف جو اس کے سٹیج ہیں اس کے حوالے سے گفتگو آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے اور مختلف ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ یکے بعد دیگے انشاءاللہ اسی ٹاپک پر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی رہیں گی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور دوسرے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ان کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔